بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسٹاکس عمران سیریز ناول، مصنف مظہر کلیم M.A۔ کمرے میں شاونرے ایک بڑی سی میز کے پیچھے ریوالونگ کرسی پر بیٹھا ہوا تھا کہ دروازے پر دستک کی آواز سنائی دی۔ یس کم ان، شاونرے نے چیختی ہوئی آواز میں کہا۔ دوسرے لمحے دروازہ کھلا اور جرگن اندر داخل ہوا۔ آؤ جرگن، میں تمہارے انتظار میں تھا، ورنہ مجھے ایک انتہائی ضروری کام سے جانا تھا، شاونرے نے کہا۔ شکریہ، جرگن نے جواب دیا اور میز کی دوسری طرف کرسی پر بیٹھ گیا۔ ہاں، اب بتاؤ کہ کیا پرابلم ہے؟ تم نے کہا تھا کہ تم کوئی خاص بات مجھ سے ڈسکس کرنا چاہتے ہو، شاونرے نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ خاص بات یہ ہے کہ مجھ سمیت کسی کو بھی اس بات پر یقین نہیں ہے کہ عمران اور اس کے ساتھی اتنی آسانی سے تمہارے آدمیوں کے ہاتھوں مارے جا چکے ہیں، کیونکہ پوری دنیا کی مجرم تنظیمیں اور سیکرٹ ایجنسیاں باوجود سرتوڑ کوشش کے آج تک ان کا بال بھی بیکار کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکیں، جبکہ تمہارے آدمی جو کہ سیکرٹ ایجنٹ بھی نہیں ہیں اتنی آسانی سے کیسے انہیں ہلاک کر سکتے ہیں؟ جرگن نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ لیکن میں تمہیں بتا چکا ہوں کہ ان کی لاشیں سمندر میں پھینکی جا چکی ہیں، اور ظاہر ہے کہ اب تک انہیں مچھلیاں بھی کھا چکی ہوں گی۔ اب تمہیں کیسے یقین آئے گا؟ شاونرے کا لہجہ اس بار خاصا تلخ تھا۔ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ تم میرے ساتھ اس اڈے پر چلو اور میں وہاں تمہارے آدمیوں سے سارے حالات خود معلوم کرنا چاہتا ہوں، اور ان کا سامان وغیرہ بھی وہاں ہوگا، میں اسے بھی دیکھنا چاہتا ہوں، جرگن نے کہا۔ نہیں، یہ میرے اصول کے خلاف ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ کوئی اجنبی آدمی چاہے وہ تم ہی کیوں نہ ہو میرے کسی اڈے پر بھی نہیں جا سکتا، اور دوسری بات یہ کہ میں خود بھی اپنے کسی اڈے پر نہیں جاتا، میں انہیں یہیں ہیڈ کوارٹر سے ہی کنٹرول کرتا ہوں، اس طرح وہ لوگ مجھ سے ڈرتے رہتے ہیں۔ البتہ ایسا ہو سکتا ہے کہ میں اس اڈے کے انچارج ٹیلی کو کال کر کے اس سے تمہاری بات کرا دوں، شاونرے نے صاف جواب دیتے ہوئے کہا۔ لیکن میں عمران اور اس کے ساتھیوں کا سامان بھی دیکھنا چاہتا ہوں، جرگن نے کہا۔ تو پھر ایسا ہے کہ میں ٹیلی کو حکم دے دیتا ہوں کہ وہ سامان سمیت یہاں ہیڈ کوارٹر پہنچ جائے۔ اس کے پاس خصوصی ہیلی کاپٹر ہے، وہ زیادہ سے زیادہ 2 گھنٹوں کے اندر سامان سمیت یہاں پہنچ جائے گا، شاونرے نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، چلو ایسے ہی صحیح، کم از کم یہ تسلی تو ہو جائے گی، جرگن نے جواب دیا۔ تو شاونرے نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے میز کی دراز کھولی اور اس میں سے ایک جدید ساخت کا بڑا سا ٹرانسمیٹر نکال کر میز پر رکھا، اور پھر اس پر لگے ہوئے بے شمار بٹنوں میں یکے بعد دیگرے کئی بٹن پریس کر دیے، اور پھر ایک سائڈ پر لگا ہوا بڑا سا بٹن پریس کر دیا۔ اس بٹن کے پریس ہوتے ہی ٹرانسمیٹر پر لگا ہوا ایک بلب تیزی سے جلنے بجھنے لگا۔ ہیلو شاونرے کالنگ اوور، شاونرے نے بار بار کال دینا شروع کر دی، لیکن کافی دیر تک کال دینے کے باوجود جب دوسری طرف سے کوئی جواب نہ ملا تو شاونرے کے چہرے پر حیرت کے تاثرات ابھر آئے۔ یہ کیا ہوا؟ ٹیلی جواب نہیں دے رہا اور نہ ہی کوئی اور آدمی کال اٹینڈ کر رہا ہے، شاونرے نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے ٹرانسمیٹر آف کر دیا، اور میز پر رکھے ہوئے ایک انٹرکام کا ریسیور اٹھا کر اس نے تیزی سے اس پر نمبر پریس کر دیے۔ چیکنگ سیکشن، دوسری طرف سے ایک مردانہ آواز سنائی دی۔ شاونرے بول رہا ہوں، پوائنٹ 31 کو TS C پر آن کر کے چیک کرو، اور مجھے بتاؤ کہ وہاں کا انچارج ٹیلی اور دوسرے لوگ کیا کر رہے ہیں، وہ میری کال کیوں اٹینڈ نہیں کر رہے، شاونرے نے انتہائی سخت لہجے میں کہا۔ یس چیف، دوسری طرف سے کہا گیا، اور اس کے ساتھ ہی شاونرے نے ایک جھٹکے سے ریسیور رکھ دیا۔ تم نے دیکھا شاونرے، صورتحال وہ نہیں ہے جو تمہیں بتائی گئی ہے، جرگن نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ ابھی معلوم ہو جائے گا، شاونرے نے کہا، اور پھر تقریباً 10 منٹ بعد انٹرکام کی گھنٹی بج اٹھی تو شاونرے نے ریسیور اٹھا لیا۔ یس، شاونرے نے تیز لہجے میں کہا۔ چیف، پوائنٹ 31 پر ڈیوٹی دینے والے سب لوگ لاشوں میں تبدیل ہو چکے ہیں، وہاں ہر طرف لاشیں بکھری پڑی ہیں، لیکن ان میں ٹیلی کی لاش نہیں ہے، پوائنٹ 31 کا ہیلی کاپٹر بھی موجود نہیں ہے، اور منو بورڈ بھی غائب ہے، دوسری طرف سے کہا گیا۔ تو شاونرے بے اختیار اچھل پڑا۔ کیا مطلب؟ یہ کیا کہہ رہے ہو؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ شاونرے نے چیختے ہوئے کہا۔ ایسا ہی ہوا ہے چیف، وہاں موجود سب لوگوں کو گولیوں سے اڑا دیا گیا ہے، اور چیف ان سب لوگوں کے لاشیں بندھی ہوئی حالت میں ہیں، ان سب کے ہاتھ ان کے عقب میں باندھے گئے ہیں، اور ان کے پیر بھی، البتہ کیبن سے باہر بغیر بندھی ہوئی لاشیں پڑی ہوئی ہیں، اور رابطہ ٹرانسمیٹر بھی اسی کیبن میں کرسی پر پڑا ہوا ہے، دوسری طرف سے جواب دیا گیا۔ اوہ، اس کا مطلب ہے کہ یہ سب کچھ ٹیلی کی شرارت کی وجہ سے ہوا ہے۔ وہ ہیلی کاپٹر کہاں ہے؟ اسے چیک کیا ہے؟ شاونرے نے چیختے ہوئے کہا۔ یس چیف، پوائنٹ 31 کے ہیلی کاپٹر کے ساتھ ایک بڑے ٹرانسپورٹ ہیلی کاپٹر کو اکھٹے فلائی وے پر سفر کرتے ہوئے دیکھا گیا ہے۔ میں نے نیوی کی چیک پوسٹ سے معلوم کیا تو انہوں نے بتایا ہے کہ انہیں مخصوص پاسورڈ دیا گیا ہے، اور چیکنگ کمپیوٹر نے ٹیلی کی آواز کو کنفرم کیا ہے، اس لیے انہوں نے انہیں
آن کر دیا ہے، دوسری طرف سے کہا گیا۔ فوراً ACR پر معلوم کرو کہ یہ ہیلی کاپٹر اب کہاں ہے، جلدی کرو، شاونرے نے چیختے ہوئے کہا اور ریسیور کیڈل پر پٹک دیا۔ یہ بٹر فلائی وے کیا ہے؟ جگن نے پوچھا۔ یہ ایک انتہائی دشوار گزار راستہ ہے، لیکن یہ راستہ ہورنگ کو بھی جاتا ہے، شاونرے نے کہا تو جگن بے اختیار اچھل پڑا۔ اوہ اوہ، اس کا مطلب ہے کہ ان ہیلی کاپٹروں پر عمران اور اس کے ساتھی ہیں، وہ یقیناً ہورنگ گئے ہوں گے۔ کیا تمہارے پاس جنرل آپریشن ٹرانسمیٹر ہے؟ جگن نے انتہائی تشویش بھرے لہجے میں کہا۔ ہاں ہے، لیکن وہ تو اب تک وہاں پہنچ بھی گئے ہوں گے، شاونرے نے جواب دیا۔ وہ ہیلی کاپٹر کے ذریعے نہیں جا سکتے، وہ تو ہٹ کر دیا جائے گا۔ وہ لازماً کہیں قریب ہی اتریں گے اور پھر اندر جائیں گے۔ میرا خیال ہے کہ وہاں سے قریبی ایک چھوٹا سا ٹاپو جزیرہ موجود ہے، وہ لازماً وہاں پر اتریں گے، اور اگر ایسا ہے تو انہیں وہاں ہورنگ سے بھی ختم کیا جا سکتا ہے۔ اگر تمہارے پاس ٹرانسمیٹر ہے تو مجھے دو، تاکہ میں میڈم ٹاکسی کو اطلاع کر دوں، جگن نے کہا تو شاونرے کرسی سے اٹھا، لیکن اسی میں انٹرکام کی گھنٹی بج اٹھی تو شاونرے نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ یس، شاونرے نے تہکمانہ لہجے میں کہا۔ چیف، 31 کا ہیلی کاپٹر جزیرہ ہورنگ سے تقریباً 20 میل دور ایک چھوٹے سے جزیرے پر موجود ہے، دوسری طرف سے کہا گیا۔ کیا وہاں پر ہمارا پوائنٹ ہے؟ شاونرے نے پوچھا۔ نہیں چیف، وہ انتہائی چھوٹا جزیرہ ہے، میں نے اسپیشل کوشن سے معلوم کرایا ہے، دوسری طرف سے کہا گیا۔ ٹھیک ہے، میں دیکھتا ہوں، شاونرے نے کہا، اور ریسیور رکھ کر وہ تیزی سے مڑا اور اکبی دیوار میں موجود ایک الماری کھول کر اسے ایک بڑا سا جدید ساخت کا ٹرانسمیٹر نکالا اور اسے لے کر جگن کے سامنے میز پر رکھ دیا۔ یہ وہی جزیرہ ہے جس کا میں نے ذکر کیا تھا، جگن نے ٹرانسمیٹر کو اپنی طرف کھسکاتے ہوئے شاونرے سے کہا۔ ہاں، یہ وہی ہے، اور اس کے علاوہ وہاں ٹاپو جیسا چھوٹا جزیرہ نہیں ہے، شاونرے نے بھی سر ہلاتے ہوئے کہا۔ جگن نے ٹرانسمیٹر پر فریکوینسی ایڈجسٹ کی اور پھر ایک بٹن پریس کر دیا۔ ہیلو ہیلو، جگن کالنگ، اوور۔ جگن نے بار بار کال دینا شروع کر دی۔ یس، ٹاکسی اٹینڈنگ یو، اوور۔ چند لمحوں بعد ہی ٹرانسمیٹر سے ایک نسوانی آواز سنائی دی۔ ٹاکسی، عمران اور اس کے ساتھی 2 ہیلی کاپٹروں پر ہورنگ کے قریب ٹاپو جزیرے پر پہنچ گئے ہیں، کیا تم نے انہیں مارک کیا ہے؟ اوور، جگن نے کہا۔ ٹاپو جزیرے پر؟ لیکن وہ یہاں تک کیسے پہنچ سکتے ہیں؟ کیا راستے میں انہیں چیک نہیں کیا گیا؟ اوور، ٹاکسی کے لہجے میں بے پناہ حیرت تھی۔ یہ ایک علیحدہ کہانی ہے، بہرحال تم فوری طور پر انہیں چیک کرو، اور اگر وہ وہاں موجود ہوں تو انہیں وہیں ختم کر دو۔ اور سنو، کسی قسم کا رسک لینے کی ضرورت نہیں ہے، فوری طور پر انہیں ہلاک کرا دو۔ اوور، جگن نے کہا۔ ٹھیک ہے، میں چیک کرتی ہوں۔ اوور، دوسری طرف سے کہا گیا۔ میں 10 منٹ بعد تمہیں کال کروں گا تاکہ معلوم کر سکوں کہ کیا پوزیشن رہی ہے۔ اوور، جگن نے کہا۔ اوکے، دوسری طرف سے کہا گیا، اور جگن نے اوور اینڈ آل کہہ کر ٹرانسمیٹر آف کر دیا۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ انہوں نے یہ سب کچھ کیسے کیا ہوگا، اور ٹیلی ان کے ساتھ کیسے شامل ہو گیا، شاونرے نے حیران ہوتی ہوئی آواز کے ساتھ کہا۔ میں نے تمہیں بتایا ہے کہ یہ دنیا کے خطرناک ترین لوگ ہیں، اسی لیے تو ہم میں سے کسی کو تمہاری رپورٹ پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ ٹیلی کے ساتھ بھی ضرور کوئی خاص کھیل کھیلا گیا ہوگا، جگن نے کہا۔ اب تو واقعی مجھے بھی یقین آ گیا ہے کہ تم نے جو کچھ ان کے بارے میں بتایا ہے وہ درست ہے، میرے تصور میں بھی نہ تھا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے، اور آج تک ایسا کبھی ہوا بھی نہیں، شاونرے نے جواب دیا۔ اب بھی صورتحال خطرناک ہے، یہ لوگ اتنی آسانی سے قابو میں آنے والے نہیں، دیکھو کہ کیا ہوتا ہے، جگن نے کہا۔ تو کیا یہ لوگ ہورنگ میں داخل ہو جائیں گے؟ مگر کیسے؟ شاونرے نے چونک کر پوچھا۔ اس سوال کا جواب تو مجھے معلوم نہیں، حالانکہ ہورنگ پر انتہائی سخت ترین حفاظتی انتظامات ہیں کہ کوئی آدمی کسی بھی صورت ہورنگ میں داخل نہیں ہو سکتا، لیکن ان سے کچھ بعید نہیں کہ یہ لوگ کیا کریں۔ اب تم خود دیکھو، ہمارے سارے انتظامات دھرے کے دھرے رہ گئے ہیں، اور وہ لوگ ہورنگ تک پہنچ بھی گئے، جگن نے کہا، اور شاونرے نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے اس بات میں سر ہلا دیا۔ پھر 10 منٹ بعد جگن نے دوبارہ ٹرانسمیٹر کا بٹن آن کر دیا۔ چونکہ فریکوینسی پہلے ہی سے ایڈجسٹ تھی، اس لیے اسے کال کرنے کے لیے صرف بٹن ہی پریس کرنا پڑا۔ ہیلو ہیلو، جگن کالنگ، اوور۔ جگن نے تیز لہجے میں بار بار کال دیتے ہوئے کہا۔ یس، ٹاکسی اٹینڈنگ یو، اوور۔ چند لمحوں بعد ٹاکسی کی آواز سنائی دی۔ کیا رپورٹ ہے ٹاکسی؟ اوور، جگن نے کہا۔ میں نے ٹاپو جزیرے کو چیک کیا ہے، وہاں 2 ہیلی کاپٹر موجود ہیں، لیکن دونوں ہیلی کاپٹر خالی ہیں، پورے جزیرے پر کوئی زندہ فرد موجود نہیں ہے۔ اوور، ٹاکسی نے جواب دیا۔ زندہ فرد سے تمہارا کیا مطلب ہے؟ اوور، جگن نے حیران ہوتے ہوئے کہا۔ وہاں ایک ایکریمین کی لاش پڑی ہوئی نظر آئی ہے، اسے گولی مار کر ہلاک کیا گیا ہے، اس کے علاوہ وہاں کچھ نہیں ہے۔ اوور، ٹاکسی نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ ان کے پاس مونو بوٹ موجود تھی، ہو سکتا ہے کہ سمندر کے اندر چھپ گئے ہوں۔ اوور، جگن نے کہا۔ میں نے ساری چیکنگ کر لی ہے، وہاں دور دور تک نہ ہی سمندر کے اوپر کوئی بوٹ ہے
اور نہ ہی سمندر کے نیچے۔ اوور، ٹاکسی نے جواب دیا۔ ہیلی کاپٹروں کے اندر کیا پوزیشن ہے؟ اوور، جگن نے پوچھا۔ ہیلی کاپٹروں کے اندر کوئی انسان موجود ہی نہیں ہے۔ اوور، ٹاکسی نے جواب دیا۔ تو پھر یہ لوگ کہاں گئے؟ اوور، جگن نے کہا۔ کہیں بھی گئے ہوں، بہرحال وہ ہورنگ میں داخل نہیں ہو سکتے، اور اب تو میں نے آٹومیٹک چیکنگ اور کلنگ سسٹم بھی آن کر دیا ہے۔ اب تو جزیرے کے باہر جیسے ہی یہ لوگ رینج میں پہنچیں گے، ایک لمحے میں خود بخود جل کر راکھ ہو جائیں گے۔ اوور، ٹاکسی نے کہا۔ پھر بھی پوری طرح محتاط رہنا۔ اوور، جگن نے کہا۔ تم فکر نہ کرو، وہ تم سے بچ کر تو یہاں پہنچ گئے ہیں، مجھ سے بچ کر نہیں جا سکتے۔ اوور، ٹاکسی نے جواب دیا۔ اوور اینڈ آل، جگن نے قدرے تلخ لہجے میں کہا، اور ٹرانسمیٹر آف کر دیا۔ یہ عورت نہ جانے اپنے آپ کو کیا سمجھتی ہے، اسے ابھی معلوم ہی نہیں کہ یہ لوگ کس قدر خطرناک ہیں۔ جگن نے ٹرانسمیٹر آف کرتے ہی بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ یہ لاش کس کی ہوگی جو جزیرے پر پڑی تھی؟ شاونرے نے کہا۔ میرا خیال ہے کہ تمہارے آدمی ٹیلی کی ہوگی، انہوں نے ٹیلی سے جو کام لینا تھا وہ لے لیا، پھر ظاہر ہے انہوں نے اسے ختم ہی کرنا تھا۔ جگن نے کرسی سے اٹھتے ہوئے کہا۔ اب میں ان سے انتقام لوں گا، تم فکر نہ کرو، وہ ابھی مجھ سے بچ کر نہیں جا سکتے، شاونرے نے کہا تو جگن بے اختیار چونک پڑا۔ اوہ، تم اس وقت تک کوئی اقدام نہ کرنا جب تک میں تمہیں اطلاع نہ کر دوں، ایسا نہ ہو کہ تمہارے آدمی وہاں جائیں اور ٹاکسی کہیں نے عمران اور اس کے ساتھی سمجھ کر ختم کرا دے۔ اس کے علاوہ وہ تمہارے آدمیوں کی وجہ سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، جگن نے کہا۔ ہاں، تمہاری بات درست ہے، ٹھیک ہے، تم مجھے اطلاع کر دینا، شاونرے نے کہا، اور جگن نے اس بات میں سر ہلا دیا، اور پھر اٹھ کر وہ تیزی سے بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ اس کے چہرے پر تشویش کے تاثرات نمایاں تھے۔ عمران اپنے ساتھیوں سمیت چھوٹے سے جزیرے کے ساحل پر کھڑا ہوا تھا۔ وہ سب دونوں ہیلی کاپٹروں کی مدد سے ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی یہاں پہنچے تھے۔ راستے میں انہیں چیک کیا گیا، لیکن ٹیلی نے پاسورڈ بتا کر انہیں کلیئر کرا لیا، اس طرح وہ یہاں حفاظت سے پہنچ گئے۔ اس جزیرے کے بارے میں بھی انہیں ٹیلی ہی نے بتایا تھا۔ یہ ایک انتہائی چھوٹا سا ٹاپو نما جزیرہ تھا، لیکن یہ جزیرہ درختوں سے ڈھکا ہوا تھا، مگر یہ درخت گھنے نہ تھے، اس لیے ان کے درمیان ایسے خلا موجود تھے کہ دونوں ہیلی کاپٹر آسانی سے جزیرے کے تقریباً درمیان میں اتر گئے۔ یہاں آنے کے بعد عمران کے اشارے پر تنویر نے اچانک ٹیلی پر فائر کھول دیا، اور اس طرح ٹیلی ہلاک ہو گیا۔ لیکن اب ٹیلی کو وہ اپنے ساتھ نہ رکھ سکتے تھے اور نہ اسے واپس بھیج سکتے تھے، ورنہ لامحالہ وہ اپنے چیف شاونرے تک اطلاع پہنچا دیتا، اور راستے میں شاونرے کے گروہ کے متعلق ٹیلی سے جو معلومات ملی تھیں، ان کے مطابق پورے جنوبی بحر اوقیانوس میں واقع شاونرے کی حکومت قائم تھی، اور یہ لوگ انتہائی جدید ترین آلات بھی استعمال کرتے تھے۔ اسے معلوم تھا کہ اگر شاونرے تک اطلاع پہنچ گئی کہ وہ زندہ بچ کر یہاں پہنچ گئے ہیں، تو پھر شاونرے اپنی پوری قوت سے ان پر ٹوٹ پڑے گا، اس لیے ٹیلی کی ہلاکت ان کی اپنی بقا کے لیے لازمی ہو گئی تھی۔ عمران نے ایک بیگ میں سے ایک چھوٹا سا آلہ نکالا، اور پھر وہ اپنے ساتھیوں کو ساتھ لے کر جزیرے کے اس ساحل کی طرف آ گیا جدھر ہورنگ جزیرہ تھا۔ ہورنگ جزیرہ یہاں سے قریباً 20 بحری میل کے فاصلے پر تھا، اس لیے ظاہر ہے وہ یہاں سے اسے دیکھ تو نہ سکتے تھے، لیکن بہرحال انہیں اس سمت کا علم تھا۔ عمران نے ساحل پر پہنچ کر اس چھوٹے سے آلے کو آن کیا اور پھر اسے کنارے کے ساتھ پانی میں اتار دیا۔ اس آلے کے ساتھ ایک باریک تار کا کافی بڑا گچھا سا موجود تھا، جس کے دوسرے سرے پر ایک گول ڈائل سا لگا ہوا تھا، جس کے ساتھ کئی بٹن بھی لگے ہوئے تھے۔ عمران نے تار کھولنا شروع کر دیا۔ جب تمام تار ختم ہو گئی تو عمران نے ہاتھ میں موجود گول ڈائل کی سائڈ پر لگا ہوا ایک بٹن پریس کر دیا۔ بٹن پریس ہوتے ہی اس ڈائل پر موجود 2 مختلف رنگوں کی سوئیاں حرکت میں آ گئیں، اور پھر وہ ایک ہندسے سے جا کر ملیں اور رک گئیں۔ عمران نے اس بٹن کو دوبارہ پریس کیا تو سوئیاں واپس اپنی جگہ پر چلی گئیں، اور عمران نے دوسرا بٹن پریس کر دیا اور سوئیاں ایک بار پھر حرکت میں آ گئیں۔ عمران اسی طرح بار بار بٹن دبا کر ان کی حرکت کرتی ہوئی سوئیوں کو دیکھتا رہا، پھر اس نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے تار کو واپس کھینچنا شروع کر دیا۔ مجھے دیں، میں اس کو آلے کو باہر نکالتا ہوں، صفدر نے کہا تو عمران نے آلہ صفدر کے ہاتھ میں دے دیا۔ عمران صاحب، کیا بتایا اس WTM آلے نے؟ کیپٹن شکیل نے کہا۔ یہاں سے تقریباً 19 بحری میلوں کے بعد پاسکل ریز پانی کی سطح سے تہ تک موجود ہیں، اور میرے خیال میں بھی نہ تھا کہ یہ لوگ پاسکل ریز استعمال کریں گے، اور پاسکل ریز کے استعمال سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جزیرے کے اندر بھی انتہائی جدید ترین آلات نصب ہیں۔ عمران نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں جواب دیا۔ پاسکل ریز کا توڑ ہو سکتا ہے عمران صاحب، کیپٹن شکیل نے کہا تو عمران بے اختیار چونک پڑا۔ کیا؟ عمران حیرت بھرے لہجے میں بولا۔ ہمارے سامان میں لیزر ریس گنیں موجود ہیں، اور اگر لیزر ریس کا فائر پاسکل ریس پر کیا جائے تو محدود وقت کے لیے ان کا سرکل توڑا جا سکتا ہے، کیپٹن شکیل نے جواب دیا۔ یہ بات تم نے کہاں سے پڑھی ہے؟
عمران نے حیران ہو کر پوچھا۔ یہ میرا اندازہ ہے، کیونکہ میں نے پاسکل ریز کے بارے میں پوری تفصیل پڑھی ہوئی ہے، اور اس میں درج ہے کہ پاسکل ریز کو اس کی کیپیسٹی سے زائد طاقت کی ریز ختم کر سکتی ہے، اور میرا خیال ہے کہ لیزر ریز بہرحال ان کی کیپیسٹی سے زیادہ طاقتور ہے، کیپٹن شکیل نے کہا۔ ہاں، ایسا ممکن ہے۔ بہرحال یہ تجربہ بھی کر لیا جائے گا، لیکن اب پرابلم ہے اس جزیرے کے اندر داخل ہونے کا، عمران نے اسبات میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ آپ کے ذہن میں کوئی نہ کوئی پلان تو بہرحال ہوگا، صالحہ نے کہا۔ اب تک تو یہی پلان تھا کہ اس کے قریب پہنچا جائے، وہ پورا ہو گیا، اس لیے اب اندر داخل ہونے کا پلان بنانا ہے۔ ویسے اگر میڈم ٹاکسی کی مخصوص فریکوینسی کا پتہ چل جاتا تو شاید کوئی صورت نکل آتی، عمران نے کہا۔ میرا خیال ہے کہ ہمیں یہاں رک کر سوچ بچار کرنے کی بجائے جزیرے تک پہنچ جانا چاہیے، پھر وہاں جو بھی صورتحال ہو اسے دیکھ کر ہی کوئی پلان بنایا جائے، صفدر نے کہا۔ وہ اس طرح کو تہہ سے نکال چکا تھا۔ ٹھیک ہے، اس مونو بوٹ کو اٹھا لو اور غوطہ خوروں کا لباس پہن لو، اب اس کے سوا اور کوئی چارہ بھی نہیں ہے کہ یہاں سے تو چلیں، عمران نے کہا۔ اور پھر اس سے پہلے کہ وہ مڑتے، اچانک وہ سب اختیار چونک پڑے، کیونکہ انہیں دور سطح سمندر سے ایک سرخ رنگ کی لہر سی آسمان کی طرف جاتی دکھائی دی۔ کافی بلندی پر جا کر اس لہر کا رخ موڑا، اور اب وہ بجلی کی سی تیزی سے جزیرے کی طرف آتی دکھائی دینے لگی۔ پانی میں چھلانگیں لگا دو، جلدی کرو، اس جزیرے کو چیک کیا جا رہا ہے، یہ کرائکل ٹیلی ویو سسٹم ہے، جلدی کرو، عمران نے چیختے ہوئے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے پانی کے اندر چھلانگ لگا دی۔ اس کے پیچھے اس کے سارے ساتھیوں نے بھی پانی کے اندر چھلانگیں لگا دی۔ جزیرے کا کنارہ پانی سے کچھ بلندی پر تھا، اس لیے پانی میں چھلانگیں لگانے کے بعد ان کے سر جزیرے کی سطح سے کافی نیچے رہ گئے۔ پھر سرخ لہر کا سرا جزیرے کے اندر جا کر زمین سے جا ٹکرایا۔ ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے آسمان پر سرخ رنگ کے دھوئیں کی لکیر اس سمندر سے نکل کر لہراتی ہوئی جزیرے سے آ ٹکرائی ہو۔ جب یہ لہر واپس ہٹے تو ہم سب نے فوری طور پر جزیرے کے اوپر پہنچ جانا ہے، کنارے کے ساتھ پانی میں تیرتے ہوئے، عمران نے اپنے ساتھیوں سے کہا۔ وہ کیوں؟ جولیا نے پوچھا۔ اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ جزیرے کی چیکنگ کے بعد وہ سمندر کی چیکنگ کریں، عمران نے کہا، اور ساتھیوں نے اسبات میں سر ہلا دیے۔ اور پھر تھوڑی دیر بعد انہوں نے اس سرخ لکیر کو تیزی سے سمٹتے ہوئے دیکھا۔ وہ تیزی سے اسی سمت کو سکڑتی جا رہی تھی جہاں سے مڑ کر وہ جزیرے کی طرف آئی تھی۔ جلدی کرو، جزیرے پر چڑھ جاؤ، عمران نے کہا، اور وہ سب تیزی سے ساحل پر اوپر پہنچ گئے۔ اسی لمحے انہوں نے اس سرخ لہر کو جزیرے سے کچھ فاصلے پر پانی میں گزرتے ہوئے دیکھا، پھر وہ سمٹتی اور دوسری سائڈ پر جا گری۔ کافی دیر تک ایسے ہوتا رہا، پھر یہ لہر یکلخ سمٹ کر دور سمندر میں غائب ہو گئی۔ یہ تو بڑا عجیب طریقہ ہے، جولیا نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ یہ لوگ واقعی انتہائی جدید ترین سائنسی آلات سے لیس ہیں، عمران نے کہا۔ اب انہوں نے کیا نتیجہ نکالا ہوگا؟ صالحہ نے پوچھا۔ یہی کہ اس جزیرے پر 2 ہیلی کاپٹر اور 1 لاش موجود ہے، اور بس، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ عمران صاحب، اس چیکنگ سے تو یہی ظاہر ہوتا ہے کہ ہمارے یہاں پہنچنے کی اطلاع ان تک پہنچ چکی ہے، صفدر نے کہا۔ ہاں، اور اب معاملات اور بھی سیریس ہو گئے ہیں، لیکن اس سے ہمیں ایک فائدہ ضرور ہو گیا ہے کہ اب ان سے بات چیت ہو سکتی ہے۔ جا کر ٹرانسمیٹر اٹھا لاؤ، عمران نے کہا۔ کیا مطلب؟ کیا تمہیں اس کی فریکوینسی کا علم ہو گیا ہے؟ جولیا نے حیران ہو کر کہا۔ ہاں، یہ لہریں مخصوص فریکوینسی کی بنیاد پر ہی کام کرتی ہیں، اب میں رابطہ کر لوں گا، عمران نے کہا، اور صفدر تیزی سے واپس جزیرے کی اندرونی طرف مڑ گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں ایک ٹرانسمیٹر موجود تھا۔ عمران نے ٹرانسمیٹر لے کر اس پر ایک فریکوینسی ایڈجسٹ کی اور بٹن دبا دیا۔ ہیلو ہیلو، عمران کالنگ، اوور۔ عمران نے بٹن دبا کر بار بار کال دینا شروع کر دیا، لیکن جب دوسری طرف سے کوئی جواب نہ ملا تو عمران نے بٹن دبا کر ایک بار پھر فریکوینسی ایڈجسٹ کرنا شروع کر دی۔ ہیلو ہیلو، عمران کالنگ، میڈم ٹاکسی، اوور۔ عمران نے کہا تو اس بار ٹرانسمیٹر پر موجود ایک بلب تیزی سے جل اٹھا اور عمران کے لبوں پر مسکراہٹ رینگنے لگی۔ ہیلو ہیلو، عمران کالنگ، میڈم ٹاکسی، اوور۔ عمران نے اپنے اصل لہجے میں بات کرتے ہوئے کہا۔ یس، ٹاکسی اٹینڈنگ یو، کون ہو تم اور کہاں سے کال کر رہے ہو؟ اوور۔ دوسری طرف سے حیرت بھری آواز سنائی دی۔ تمہارے جزیرے پر انتہائی جدید ترین آلات نصب ہیں، کیا تم چیک نہیں کر سکتی کہ میں کہاں سے بول رہا ہوں؟ اور تعارف کرانے کی کیا ضرورت ہے؟ میرے بارے میں تو تم اچھی طرح جانتی ہی ہو، اوور۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تم پاکستانی ایجنٹ علی عمران بول رہے ہو؟ کہاں سے بات کر رہے ہو؟ اوور، ٹاکسی نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ ابھی تم نے اپنے جزیرے کے گرد کا سارا علاقہ چیک کیا ہے، ہم تو یہیں تمہارے قریب ہی موجود ہیں، لیکن یہ بھی بتا دوں کہ کرائکل ٹیلی ویو سسٹم اب خاصا فرسودہ ہو چکا ہے، اوور، عمران نے جواب دیا۔ اوہ اوہ،
یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تم اس سسٹم سے بچ جاؤ؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ تو انتہائی جدید ترین چیکنگ سسٹم ہے۔ اوور۔ ٹاکسی کی انتہائی حیرت بھری آواز سنائی دی۔ ابھی تم نے اس سسٹم کا تجربہ کر کے دیکھ تو لیا ہے، پھر بھی اسے انتہائی جدید ترین کہہ رہی ہو؟ سنو میڈم ٹاکسی، میں نے تمہیں کال اس لیے کیا ہے کہ میرے تم سے کوئی دشمنی کی بات نہیں ہے۔ تمہارے آدمی گرناڈ نے ساتال میں یہ سب کارروائی کی ہے، ہم اس سے خود نمٹ لیں گے۔ اس لیے تمہارے حق میں بہتر یہی ہے کہ تم پاکیزیائی ماہر ارضیات ڈاکٹر عالم رضا اور اسے ملنے والی رپورٹ از خود ہمارے حوالے کر دو، ورنہ تم سمیت سارا پورا جزیرہ سمندر کی تہہ میں پہنچ سکتا ہے۔ اوور۔ عمران کا لہجہ بات کرتے کرتے یکلخت انتہائی سنجیدہ ہو گیا۔ یو شٹ اپ، تم اب یہاں سے زندہ واپس نہیں جا سکتے۔ یہ بات اپنے ذہن میں رکھ لو، اس سمندر کی مچھلیاں ہی تمہارا گوشت کھائیں گی۔ اوور اینڈ آل، دوسری طرف سے انتہائی غصیلے لہجے میں کہا گیا، اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا تو عمران نے مسکراتے ہوئے ٹرانسمیٹر آف کر دیا۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر اپڈیٹ آپ کو بر وقت مل سکے۔